یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ اللہ پاک ہمارے مالک ہیں، اللہ پاک ہمارے رازق ہیں، اللہ پاک ہمارے خالق ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی ہمارا مالک نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی رازق نہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اللہ پاک واحد و یکتا ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں کو نہیں بنا سکتا۔ اللہ رب العزت کے سوا کوئی ستاروں کے نظام کو نہیں چلا سکتا۔ اللہ کے سوا ساتوں سمندر میں بڑے بڑے جانور ہیں، ان کو 3 وقت کا کھانا پانی کی تہہ میں مہیا نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک کے علاوہ ساتوں آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے کھڑا نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کے نظارے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں اپنے جسم پہ، اگر ہم نظر دوڑائیں تو میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں رکھوں۔ اللہ پاک نے ہماری آنکھ کو بنایا۔ دیکھنے میں آنکھ ایک معمولی سی چیز لگتی ہے، لیکن میرے پیارو، کبھی ہم نے اس کے بارے میں سوچا نہیں کہ آنکھ کے اندر اللہ پاک نے جو ریٹینہ بنایا ہے، جو منظر کو فوکس کرتا ہے، جو کسی بھی چیز کو کیچ کر کے منظر کو اپنے اندر سیو کر لیتا ہے اور دماغ کو اس کے حوالے سے پروگرام دیتا ہے، ساری دنیا کے سائنسدان مل کے ایک آنکھ کا ریٹینہ نہیں بنا سکتے۔ اور پھر اللہ پاک نے آنکھ میں ایسا سافٹ ویئر پیدا کیا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں آندھی چل رہی ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے چنگاری اٹھ رہی ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی خطرناک چیز ہماری آنکھ کی طرف آ رہی ہے، تو ہماری آنکھ آٹومیٹک بند ہو جاتی ہے، ہمارے اختیار کے بھی بغیر بند ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ پاک کی بڑائی ہے۔ اگر یہ آنکھیں ہم 1 منٹ میں کم و بیش 20 مرتبہ اپنی آنکھ کو چپکاتے ہیں، 20 مرتبہ، اور جو چیز ہمارے پاس ہوتی ہے نا اس کی ہمیں قدر نہیں ہوتی، جو چیز ہمیں دور ہوتی ہے، ہم سے دور ہوتی ہے، ہمیں وہ اچھی لگتی ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے بغیر کسی معاوضے کے، ہمارا سافٹ ویئر ہر وقت 24 گھنٹے چل رہا ہے، ایکٹیو ہے۔ ہماری آنکھ جو ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آندھی چل رہی ہے تو ہماری آنکھ آٹومیٹک بند ہو جاتی ہے۔ تو میرے پیارو، ہم نے اللہ کی ماننی ہے، ہم نے اللہ کی مان کے چلنا ہے۔ یہ دنیا جو ہے، یہ مومن کے لیے ایک قید خانہ کہا گیا ہے۔ یہ دنیا انسان کے لیے ایک آزمائش کی جگہ ہے۔ جس طرح ہم ایگزامینیشن ہال میں ہوتے ہیں تو اس حال میں ہمیں رہنا نہیں ہوتا، امتحان دے کے ہم نے واپس اپنے گھر کی طرف جانا ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ دنیا ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے، یہ دنیا ایک ایگزامینیشن ہال ہے۔ اللہ پاک نے یہاں پہ ہمیں ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور ایک ایسا امتحان کہ جس کا پرچہ پہلے آؤٹ کر دیا کہ بھائی اس بارے میں آپ کا امتحان ہوگا۔ نماز کے بارے میں پہلے بتا دیا، حقوق العباد کے بارے میں بتا دیا، حقوق اللہ کے بارے میں بتا دیا، باقی جو ہماری عبادات ہیں، ذکر اذکار ہیں، ان کے بارے میں بتا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے کام کروا کے ہمیں دکھا دیے، اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس کے مطابق اگر تم اس دنیا میں رہو گے تو تم کامیاب ہو، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری اس کو چھوڑ کے کسی دوسرے کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے تو تم اس دنیا میں بھی ناکام ہو، اور جہاں ہمارا ابدی ٹھکانہ ہے آخرت، جنت، اس میں بھی ہم جو ہے نا ناکام ہے۔ جزا سزا کے بعد جنت ملنی ہے نا، پہلے تو نہیں ملنی۔ تو بھائیو، یہ جو دنیا ہے یہ ایک امتحان گاہ ہے، سمجھ لیں کہ انتظار گاہ ہے۔
اور مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہاں پہ دل نہیں لگانا۔ اس تھوڑے سے فائدے کے لیے اللہ سے بے وفائی نہیں کرنی، اس اللہ سے بے وفائی نہیں کرنی جس اللہ نے ہمیں ماں کے پیٹ میں بنایا، ہمارے ناک کو صحیح جگہ پہ لگایا، ہماری آنکھ کو صحیح جگہ پہ لگایا، ہماری باقی جو چیزیں ناخن کو صحیح جگہ پہ لگایا، انگلیوں کو صحیح جگہ پہ لگایا، پاؤں کو صحیح جگہ پہ لگایا، یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو ہم نے اس اللہ سے بے وفائی نہیں کرنی جس اللہ نے ہمیں اتنی خوبصورت شکل و صورت میں پیدا کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک انسان کو میں نے سب سے خوبصورت شکل میں پیدا کیا، انسان کو میں نے سب سے خوبصورت شکل میں پیدا کیا، تو اس اللہ سے بے وفائی نہیں کرنی۔ اللہ پاک محبت مانگتے ہیں، اللہ پاک ایسی محبت نہیں مانگتے کہ ہم اپنے مال کو آگے رکھیں اور اللہ پاک کو پیچھے رکھیں، یہ اللہ پاک سے محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ اللہ پاک سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے بڑھ کے اللہ پاک کو چاہا جائے، سب سے بڑھ کے اللہ پاک سے محبت کی جائے۔ اپنے مال کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنی ساری چیزوں کو پیچھے رکھ کے اللہ سے دیوانہ وار محبت، اللہ وہ والی محبت مانگتے ہیں، اللہ سے ایسی محبت کی جائے۔